السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قرآن پاک کو تجوید سے درست طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ کہف کو رواں اور ہجے سے پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 2۔ سب سے پہلے میں آیت کو رواں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ عز و جل میں اس کے ہجہ کروں گا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ناظرین، چلتے ہیں اب ہجے کی طرف۔ قاف یا زبر قی، یا زیر یہ، قی میم لام دو زبر مل، قیمل۔ ناظرین، یہاں میم کو لام سے ملاتے ہوئے ہجے کریں گے۔ بیچ میں جو الف ہے اس کا ہم نام نہیں لیں گے، اس کے ہجے نہیں کریں گے۔ اور یہاں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی بغیر غنہ کے ادغام ہو رہا ہے۔ اس طرح کے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو ہم بغیر غنہ کے میم کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ قیمل لام زیر لی، قیمل لی، یا نون پیش یون، قیمل لیون، ذال زیر ذی، قیمل لینذی۔ ناظرین، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا اخفا ہوگا، یعنی ہم نون ساکن میں غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے قیما لینذی، را زبر را، قیما لینذر۔ ناظرین، را کے اوپر زبر ہے، را پر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں را کو پر پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے قیما لینذر۔ با حمزہ زبر با۔ ناظرین، الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم یعنی سکون آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، اور حمزہ اگر ساکن ہو تو اسے جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، لہٰذا ہم با کو کھینچیں گے نہیں، جھٹکا دیتے ہوئے پڑھیں گے با۔ سین دو زبر سن، بأسن۔ شین زبر ش، دال یا زیر دی، شدی۔ ناظرین، اب اس کو اور اس کو ملانے سے پہلے دیکھیے، سین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے بأسا شدی، دال میم دو زبر دم، بأسا شدیدم۔ ناظرین، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا ادغام ہوگا، یعنی دال کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، مگر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ میم نون لام زیر مل۔ ناظرین، یہاں بھی نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا ادغام ہوگا بغیر غنہ کے، تو ہم میم کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، تو ہم پڑھیں گے بأسا شدیدا مل، لام زبر لا، مل دال نون پیش دن، من لدن ہا پیش ہو، من لدنہ۔ اب یہاں سے یہاں تک قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ ناظرین، یہ گلے کے لیے معذرت، طبیعت آج کچھ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، مگر یہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ واو زبر وا، یا پیش یو، وایو، با شین زبر بش، وایو بش، را شین زیر شی، وایو بشی، را لام زبر رل، وَيُبَشِّرَ المیم حمزہ پیش حمزہ جب ساکنہ ہوگا تو
جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ زیر می، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنُونَ یا زیر نی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ لام زبر نل، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ لام زبر لا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ذال یا زیر ذی۔ یہاں ہم نے ذال کو اس لیے کھینچا کیونکہ یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے ذال کو کھینچا، اور اسی وجہ سے یعنی یا مدہ کی وجہ سے ہم نے یہاں پر دال کو بھی کھینچا تھا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ نون زبر نا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، ناظرین ہم نے نون کو نہیں کھینچا کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہو رہی ہے، اور زبر، زیر اور پیش ان تینوں کو حرکات کہا جاتا ہے۔ جب حروف پر صرف زبر ہو، زیر ہو یا صرف پیش ہو تو اس وقت حروف کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے پیچھے واو کو بغیر کھینچے پڑھا، ہا کو بغیر کھینچے پڑھا، لام کو بغیر کھینچے پڑھا اور را کو بغیر کھینچے پڑھا، کیونکہ ان سب کے اوپر حرکات ہو رہی ہیں۔ تو اب میں یہاں تک پڑھ دیتا ہوں، یہاں سے لے کر قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین، یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعما، میم کو حرکت کی وجہ سے نہیں کھینچا، لام واو پیش لو، یعملو، یہاں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے لام کو کھینچا، نون صاد زبر نص، یعملو نص، صاد کھڑا زبر صا، یعملون الصا، لام زیر لی، یعملون الصالح، حا کھڑا زبر حا، ناظرین کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ان کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے یعملون الصالحات، تا زیر تی، تا کے نیچے حرکت تھی، لام کے نیچے حرکت تھی، اس لیے ان دونوں کو بغیر کھینچے پڑھا۔ تو ہم پڑھیں گے یعملون الصالحات، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ناظرین نون مشدد ہے، اور اگر نون مشدد ہو تو اس میں غنہ ہوتا ہے، تو ایک الف کے برابر ہم ناک میں آواز کو لے جا کر پڑھیں گے ان، لام زبر لا، ہا پیش ہو، لہو، ہا کو میم سے ملانا تھا، یہ پیش دکھ رہا تھا مگر یہ ہے جزم، ان لہم، ہا میم پیش ہم، ان لہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اجرن، ناظرین جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، خوب قلقلہ ہوگا، آواز پلٹ کر آئے گی، اجرن، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، نون دو زبر نن، حسنن۔ اب جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ دو زبر الف مدہ سے بدل جائے گا، یعنی نون کو کھینچ کر پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے حسنا، یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اب پوری آیت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ ایک ہی سانس میں پڑھ لی جائے، ورنہ پھر ہم اسے 2-3 حصوں میں پڑھیں گے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔
اچھا ناظرین، یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ جیسے دیکھا آپ نے میرا سانس جو ہے وہ لہم کے اوپر ٹوٹا، تو اب جس لفظ پر، جس حرف پر، جس کلمے پر آپ کا سانس ٹوٹے، جب دوبارہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس لفظ سے پہلے والے لفظ کو ملا کر دوبارہ پڑھیں تاکہ یہ پیچھے والے سے مل جائے۔ تو لہم پر میرا سانس ٹوٹا تو پھر میں نے دوبارہ انا سے پڑھا، اور انا اور لہم جو ہے یہ یہاں تک اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اور اس سبق میں گلا بھی کافی میرا خراب رہا، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ سبق سمجھانے میں اگر کسی حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تو میں رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ آپ کو اگر کوئی قاعدہ سمجھ میں نہیں آیا اس میں، تو آپ وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔